بڑا کاروباری طبقہ کچھ بہتر اور مطمئن دکھائی دیتا ہے، وہیں پر درمیانہ اور چھوٹا کاروباری طبقہ کچھ پریشانی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ 27% کے قریب محصولات یعنی ریونیو اور ٹیکس محصولات کا جو ہدف ہے وہ بڑھا دیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ اگر نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے تو پھر جو محصولات کا ہدف ہے وہ بڑھا کر کیا حاصل کیا جائے گا؟ کرونا وبا اپنی جگہ پر موجود، ڈالر مہنگا، سونا مہنگا، مالی سال گزر گیا، حکومت نے کیا کھویا کیا پایا، اس پر بھی بات کریں گے۔ وفاقی بجٹ میں کچھ اشیاء سستی اور کچھ مہنگی ہوئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر بجٹ میں کاروباری افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ صنعت و تجارت کو وسائل کی فراہمی پر تقریباً بجٹ خاموش ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں ایک ہی ماہ کے دوران 32% کمی واقع ہوئی ہے۔ ان تمام تر چیزوں پر کسٹم پورٹ کے حوالے سے بھی ریونیو کا ہدف حاصل نہیں کیا گیا، اس میں بھی کمی ہے۔ پھر گورنمنٹ کچھ نئے قرض لینے جا رہی ہے، اور پھر پرانے جو قرض ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ فہیم سردار صاحب ایم ڈی ٹینجنٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، آتھر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر فہیم صاحب، سر بہت سارے محرکات جس پر میں شروع میں اپنے انٹرو میں تو کہہ گیا، لیکن سر امپورٹنٹ چیز یہ کہ بجٹ میں ٹیکس محصولات یا ریونیو محصولات 27% بڑھا دی ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ جی شکریہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹی کی جائے گی جس سے مزید ٹیکس اکٹھا ہوگا۔ اس کا اور کوئی بات نکلتی نہیں ہے اس میں سے۔ میں دہرا دوں کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے گا، اور جو بھی تجارت ہو رہی ہے، جو بھی کاروبار ہو رہا ہے، جتنے بھی سودے ہو رہے ہیں ان کو بڑھائے جائیں گے، ان سے بھی آپ کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے۔ اچھا فہیم صاحب، میں اویس صاحب کی بات کروں، انہوں نے یہ کہا کہ اویس بنگالی صاحب کی، میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے جی یہ کہا کہ اس وقت جو پرانی بنیادیں ہیں معیشت کی وہ تقریباً جی ختم ہو چکی ہیں، وہ ہل چکی ہیں، اب ایک نئی بنیادوں پر معیشت کے ڈھانچے کو استوار کرنا ہوگا۔ ہوں ہوں سر کیا دیکھیں مطلب کیا نیا ڈھانچہ ہو سکتا ہے سر اتنی مشکل حالات میں؟ دیکھیں نیا ڈھانچہ جو ہے وہ اس میں دیکھیں پرانا ڈھانچے کو کیا ہوا ہے۔ پرانا ڈھانچہ جو تھا وہ ایک پرانے سسٹم سے چل رہا تھا۔ کووڈ کی جگہ کوئی اور چیز ہوتی تو اس نے بیسکلی اس سارے سسٹم کو چیلنج کر دیا، اور جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ ایک اکانومی میں کہ انٹریکشن ہو، ملاپ ہو، مطلب کہ انفارمیشن آگے پیچھے جا رہی ہو، بزنس آگے پیچھے جا رہا ہو، وہ سارا کا سارا پاز کر دیا کرونا نے۔ کیونکہ اگر آپ ملیں گے آپ انفیکٹ ہو جائیں گے، اگر آپ انٹریکٹ کریں گے آپ انفیکٹ ہو جائیں گے، اور یہ ایسی انفیکشس چیز ہے کہ دوسری ڈیڈلی ڈیزیزز اتنی انفیکشس نہیں جتنی یہ انفیکشس ہے۔ ہاں یہ ان سے کم ڈیڈلی ہے۔ خیر، جو نئی بنیاد ہوگی وہ ظاہری بات ہے وہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوگی۔ وہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ زیادہ تر ای کامرس پہ چلے، وہ کوشش زیادہ ہوگی کہ لوگ گھر سے بیٹھ کے کام کریں۔ ابھی ایک پاکستان کا بہت بڑا بینک ہے جس نے جو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ غالباً ان کے 40% لوگ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو ان کو اتنے بڑے ایک سسٹم بنا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے سوال اب ذہن میں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے تیار تھے کہ بھئی ہم نے اپنا بزنس کو بالکل انفراسٹرکچر کو لائٹ رکھنا ہے، وہ زیادہ جلدی اڈیپٹ کر جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے کچھ ایسی باتوں کا سوچ رہے تھے۔ جو نیا نظام ہوگا وہ یقیناً الیکٹرانک کی طرف ہوگا۔ وہ کوشش ہوگی کہ وہ سمپل ہو، وہ تیز ہو، اور اس میں انٹریکشن کم از کم ہو، لیکن یہ ہے کہ اتنی ہو کہ کاروبار چلتا رہے۔ اچھا فہیم صاحب، ایک اور چیز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے جو مارچ کا مہینہ ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہوا، اور پھر سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ پاکستان میں 26 فروری 2020 کو کرونا وائرس کا جب پہلا مریض سامنے آیا تو 24.8% کے قریب گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈیکس گرتے گرتے کہاں پر پہنچا۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ نے اوپر نیچے تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ کرونا سے تھوڑا سا پہلے والیومز اچھے خاصے ہو گئے تھے اسٹاک مارکیٹ میں۔ انڈیکس بھی گر گئی تھی لیکن والیومز اچھے خاصے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیکس نے ریکور کیا ہے، لیکن جو والیومز ہیں وہ آج مطلب وہ کم ہیں، وہ تقریباً 110 ملین کے قریب ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ ایک بنیادی پہلو ہے اور پھر ایک جذباتی پہلو ہے۔
تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ خود اس وقت اتنی ہلی ہوئی ہے، جیسے سب ہلے ہوئے ہیں سائیکولوجیکلی، ذہنی طور پہ ساری انڈسٹریز ہلی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ نیا دور کیا آنے والا ہے. اب اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اونٹ کس کا وقت بیٹھے گا، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے اچھا لیے فہیم سب سے صاحب، میں اہم چیز. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، میں ذرا نیوز اسٹوڈیو کی طرف جانا ہے، ایک نیوز بریک کا وقت ہے.